السلام علیکم، ایپیکس نیوز کے ساتھ میں عرائے احمد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ڈی جی کیپٹل ایمرجنسی سروسز نے بچوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پیمز نرسری میں لگی آگ بجھا لی گئی۔ پیمز اسپتال کی تیسری منزل پہ واقع گائنی گارڈ میں آتش زدگی کے واقعے پہ قابو پا لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فائر فائٹرز اور 6 ایمبولینسز نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور خواتین سمیت 19 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے پیمز اسپتال پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے چیف کمشنر کو امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ کمپریسر کے پھٹنے کی وجہ سے لگی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جائیں گی اور وارڈ میں آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ پیمز اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں 8 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی میں ڈی جی کیپٹل ایمرجنسی سروسز، ایس پی سٹی اسلام آباد، اسسٹنٹ کمشنر انڈسٹریل ایریا، ڈی جی ایمرجنسی، سی ڈی اے آئسکو اور پیمز کے نمائندے شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور کمیٹی سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کی گئی۔ کمیٹی آتش زدگی کی وجوہات کا تعین کرنے کے ساتھ اسپتال میں موجود سیفٹی انتظامات کا جائزہ لے گی۔ انکوائری کمیٹی ریسکیو رسپانس ٹائم اور فائر فائٹنگ آپریشن کا بھی تفصیلی جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پیمز اسپتال کی نرسری میں آتش زدگی کے افسوسناک واقعے میں 14 نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پہ گہرے دکھ اور دلی افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جاں بحق ہونے والے معصوم بچوں کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس افسوسناک واقعے پہ دل رنجیدہ ہے۔ حکومت غمزدہ والدین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق بچوں کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے واقعے پہ اظہار افسوس کرتے ہوئے ہدایت کی کہ واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک بھر کے اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی۔ اور حضور سرور کونین محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی قمقموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ یوم ولادت رسول کے موقع پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ پاک فوج کے دستوں نے وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی پیش کی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت بلتستان اور مظفر آباد جموں کشمیر میں پاک فوج کے دستوں نے توپوں کی سلامی پیش کی۔ اس موقع پہ فضا اللہ اکبر اور درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی، ترقی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ فضا درود و سلام کی خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں گلیاں، محلے، بازار اور شاہراہیں خوبصورت روشنیوں، برقی قمقموں اور سبز جھنڈیوں سے سجا دی گئی، جبکہ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغاں کیا گیا۔ کئی مقامات پہ محرابیں اور آرائشی دروازے بھی نصب کیے گئے۔ آج میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملک بھر میں خصوصی تقریبات، محافل اور ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کے بابرکت موقع پہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے پوری قوم اور امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی یاد دلاتا ہے جس کے ذریعے انسانیت کو ایمان، ہدایت، عدل، رحمت اور اخلاق حسنہ کا کامل راستہ عطا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت در حقیقت عالم انسانیت کے ایک روشن دور کا آغاز تھی جس میں جہالت کے تاریکی سے نجات اور علم و ہدایت کا اجالا نصیب ہوا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی سیرت طیبہ ہمیں انسانوں کے درمیان باہمی احترام، خیر سگالی اور محبت کے جذبات کو فروغ دینے کا درس دیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے بیان میں کہا کہ قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے کامل رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان نسل کی کردار سازی پہ خصوصی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ معاشرے میں سچائی، دیانت اور قانون کی پاسداری کو فروغ دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ برداشت اور باہمی احترام پرامن معاشرے کی بنیاد ہیں۔ حکومت پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیرت طیبہ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے
عید میلاد النبی کے بابرکت موقع پر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے لیے اس مبارک دن کو سعادت اور شکر گزاری کا موقع قرار دے دیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارک سماعتیں میسر آنا ہر مسلمان کے لیے عظیم سعادت ہے۔ انہوں نے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، آپ رہبر کائنات، آپ پہ درود و سلام۔ مریم نواز نے کہا کہ عید میلاد النبی کی مبارک سماعتیں ہر مسلمان کے لیے سعادت ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مہک اٹھا اور عالم انسانیت کو اللہ کریم کی جانب سے سب سے بڑا انعام عطا ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کا سہارا اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ آپ نے معاشرے کے کمزور طبقات کو عزت اور وقار عطا کیا، جبکہ مظلوموں، غلاموں اور بیٹیوں کو جینے کا حوصلہ اور باعزت مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم کی ولادت باسعادت نے معاشرے میں پھیلی خرافات کے بتوں کو گرا دیا اور دلوں میں توحید کی شمع روشن کی۔ آپ کی تعلیمات نے انسانیت کو عدل، رحم، مساوات اور احترام انسانیت کا راستہ دکھایا۔ مریم نواز نے کہا کہ سیرت نبوی کی اتباع دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا یہی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید میلاد النبی کے موقع پر اس عزم کی ضرورت پہ زور دیا کہ مسلمان نبی کریم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ پہ بھرپور عمل کرتے ہوئے معاشرے میں محبت، اخوت، رواداری، عدل اور انسانیت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 12 ربیع الاول کے بابرکت موقع پر قوم سمیت پوری امت مسلمہ کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیرت النبی پوری انسانیت کے لیے رحمت، عدل، شفقت اور امن کی ابدی روشنی ہے۔ حضور اکرم کا پیغام زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے اور انسانیت کی حقیقی فلاح آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے، کمزوروں کا ساتھ دینے، عفو درگزر سے کام لینے اور ہر انسان کے وقار، حقوق کا احترام کرنے میں ہے۔ انہوں نے قوم پہ زور دیا کہ وہ نبی کریم کی حیات مبارکہ اور کردار عظیم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اخوت، رواداری، حسن سلوک اور انسانیت کے خدمت کے عزم کی تجدید کرے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور امت مسلمہ کو باہمی ہم آہنگی، خوشحالی اور دائمی امن عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم کے اسوہ حسنہ کو اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی کردار میں اپنانے کی بصیرت اور توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح کے سعودی کاروباری وفد نے ملاقات کی، جس میں اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے لیے یہ بہترین اور موزوں ترین وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والے وفد کی قیادت سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین منصور بن محمد آل سعود نے کی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امید ہے کہ یہ دورہ مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی راہ ہموار کرے گا۔ سعودی وفد نے زراعت، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ اور توانائی شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وفد نے اپنے دورے کے دوران اعلیٰ حکومتی نمائندوں اور اسٹیک ہولڈر سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور چیئرمین سینیٹ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی دوسری بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے وفد کے ہمراہ کمبوڈیا کے دارالحکومت نوم پناہ پہنچ گئے۔ کمبوڈیا کی سینیٹ اور شاہی حکومت کے اعلیٰ حکام نے چیئرمین سینیٹ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پہ کمبوڈیا میں پاکستان کے سفیر ظہیر الدین بابر بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کانفرنس کی میزبانی پہ کمبوڈیا کی سینیٹ اور شاہی حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پارلیمانی تعاون اور اقوام کے درمیان امن، باہمی فہم و تفہیم اور پائیدار ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کے فروغ کے عزم پہ قائم ہے۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا پہلا اجلاس نومبر 2025 میں پاکستان میں منعقد ہوا تھا، جبکہ دوسری کانفرنس کی میزبانی مملکت کمبوڈیا کر رہی ہے، جو بین الپارلیمانی شراکت داری اور تعاون کے جذبے کو مزید مستحکم کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر سینئر سلیس پنایمن نے کہا کہ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں دوسری بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کی میزبانی کرنا کمبوڈیا کے لیے باعث اعزاز ہے۔
چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے ایک مکمل اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں وہ امن اور علاقائی و عالمی چیلنجز سے مشترکہ اور مؤثر حل تلاش کرنے میں پارلیمانی سفارتکاری کے ناگزیر کردار کو اجاگر کریں گے۔ کانفرنس کے موقع پہ چیئرمین سینٹ شریک ممالک کے پارلیمانی رہنماؤں اور وفود کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پہ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی تقریبات کے سلسلے میں وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام محفل نعت منگل اور بدھ کی درمیانی شب پی این سی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے 16 سے زائد ممتاز شناخوان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ محفل نعت میں مہمان خصوصی چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ تھے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، پارلیمانی سیکرٹری مذہبی امور سردار شمشیر علی خان، سیکرٹری مذہبی امور ابرار احمد مرزا، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی، ملک کے معروف شناخواں اور دیگر شخصیات موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ جسٹس ڈاکٹر انور شاہ نے کہا کہ اس پرنور اور بابرکت محفل میں شرکت ان کے لیے باعث سعادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پہ محفل نعت سے انہیں یہ محسوس ہوا جیسے قیام پاکستان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ یہ نعرہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تا قیامت رہے گا، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ ملک جس طرح وجود میں آیا، ہمیں اس کا تحفظ بھی ویسے کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں محفل نعت کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے اور سالانہ مقابلہ کتب سیرت نعت و مقالات میں جیتنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کتب سیرت اور سیرت تحقیقی مقالہ جات کے انعام یافتگان کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا پہ منفی رجحانات، عدم برداشت، مادہ پرستی جیسے رجحانات ہماری نئی نسل پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس لیے سیرت طیبہ کے ذریعے ہم انہیں صراط مستقیم کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کی جانب سے جاری اقتصادی دباؤ کے سامنے جھکنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکی اقتصادی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کو درپیش مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا دباؤ قبول کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران موجودہ معاشی اور سیاسی دباؤ کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کی اقتصادی کارروائیوں کا ایک مقصد ایران کے عوام کے درمیان اختلافات اور تقسیم پیدا کرنا بھی ہے۔ ان کے مطابق اقتصادی مشکلات کے ذریعے ایرانی معاشرے میں بے چینی اور باہمی اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسعود پزشکیان نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ موجودہ مشکلات کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور باہمی ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اتحاد موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ایرانی صدر نے خاص طور پہ ملک کے دانشور طبقے، ماہرین تعلیم اور یونیورسٹی کے اساتذہ، محققین سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ پزشکیان نے کہا کہ مشکل معاشی حالات میں حکومت اور عوام کے درمیان تعاون مزید ضروری ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا۔ ایرانی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ مزید بڑھانے کا اعلان کیا۔ واشنگٹن نے ایرانی معیشت سے منسلک مختلف افراد، اداروں اور شعبوں پہ پابندیوں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے دیگر ممالک اور اداروں کے خلاف بھی ممکنہ کارروائیوں کا اندیا دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے اقتصادی دباؤ دراصل ایرانی عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے اور ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چین نے ایسے جدید ہائپر سونک ہتھیار تیار کر لیے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور موجود اہم فوجی طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز کے ساتھ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل شامل ہیں۔ چینی فوج نے ایسے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز تیار کیے ہیں جو طویل فاصلے پر موجود کمانڈ اینڈ کنٹرول طیاروں اور فضائی ایندھن فراہم کرنے والے ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چین نے بعض ہائپر سونک کروز میزائلوں میں فضا سے فضا میں حملہ کرنے کی صلاحیت بھی شامل کی۔ بعض دیگر اقسام کے میزائلوں میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت پیدا کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ چین کی اس مبینہ پیش رفت کو امریکہ کے لیے خاص طور پہ اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ فوجی تصادم کی صورت میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔
چین کے DF-17 میزائل سے داغا جانے والا ایک ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل تقریباً 2414 کلومیٹر تک سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ فاصلہ بحر الکاہل میں واقع امریکی جزیرے گوام تک فاصلے کے برابر ہے۔ گوام امریکہ کا ایک اہم فوجی مرکز ہے۔ اسی طرح DF-27 میزائل کی رینج تقریباً 8000 کلومیٹر ہے۔ اس طویل فاصلے کی وجہ سے اس نوعیت کے ہتھیار بحر الکاہل کے بڑے حصے میں موجود اہم اہداف کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ چین نے حالیہ برسوں میں میزائلوں کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے اندازوں کے مطابق 2024 تک چین کے پاس کم از کم 3150 بیلسٹک میزائل اور تقریباً 300 زمین سے داغے جانے والے کروز میزائل موجود تھے۔ دفاعی ماہرین کے لیے چین اور امریکہ کے درمیان طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی دوڑ خاصی اہم ہے، تاہم چین کے نئے ہائپرسونک نظام سے متعلق بعض تفصیلات خفیہ ہیں۔ اور امریکہ کا فوجی ہیلی کاپٹر ریاست کولوراڈو میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوج کا ہیلی کاپٹر پہاڑی علاقے میں ایک غیر متوقع لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر گولڈن گیٹ کینون اسٹیٹ پارک کے شمال میں جنگلاتی علاقے میں پہنچا تو اس دوران حادثہ پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر میں 4 افراد سوار تھے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، البتہ امریکی فوج کے ترجمان نے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا جو ایک تربیتی مشق کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کی مالیت 30 سے 33 ملین ڈالر تھی۔ تربیتی مشق کے دوران حادثے کا شکار اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ جنگل میں تلاش کر لیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔